بادشاہ کا خواب۔ ایک بار ایک بادشاہ نے خواب دیکھا کہ جس میں اس نے ایک بہت بڑی ٹرے دیکھی جس میں بہت سارے کئی قسم کے پھول تھے جن کی شکلیں اور سائز ایک جیسے تھے۔ اچانک اوپر سے ایک چاقو نمودار ہوا اور ان پھولوں کو کاٹ دیا۔ اس نے بڑے اور چھوٹے پھولوں کو تباہ کر دیا۔ اس وقت بادشاہ بیدار ہوا اور اس نے عجیب و غریب خواب پر غور کرنا شروع کر دی۔ اس نے اسے اپنے درباری معبروں سے بیان کیا لیکن سب نے اسے ذہن کی تخلیق کہا۔ بے یقین اور پریشان ہو کر بادشاہ نے حکم دیا جب تک اس خواب کی تعبیر نہ بیان کی جائے گی بادشاہی میں کھانا نہیں پکا جائے گا۔ اتفاق سے ایک سپاہی چھٹی پر گھر واپس آیا اور اپنی ماں سے کھانا منگوایا۔ اس کی ماں نے جواب دیا، پیارے 3 دن سے کھانا نہیں پکا، یہ بادشاہ کا حکم ہے۔ پولیس گشت کر رہی، کھانا پکانے کی دعائیں کی کوئی علامت نظر نہ آئے اور ہمیں فوراً گرفتار کر لیا جائے گا۔ اس کے بیٹے نے جواب دیا، مجھے اس سے کچھ فرق نہیں پڑتا۔ بادشاہ نے کیا کہا ہے کہ بادشاہ نے کیا حکم، بادشاہ نے کیا عظیم خواب دیکھا ہے۔ میں بھوک سے مر رہا ہوں، برائے کرم میرے لیے کھانا بنائیں۔ اگر دھواں نظر آ جائے تو بادشاہ ہمیں بلائے گا تو ہم وہاں جائیں گے اور دیکھیں گے کہ کیا ہوتا ہے۔ اس کے مطابق ماں نے چولہا جلایا اور کھانا پکانے لگی۔ چمنی سے دھواں اٹھتا دیکھ کر شاہی جاسوس جا پہنچے اور سپاہی کو لے کر بادشاہ کے پاس لے گئے، جس نے پوچھا تم نے یہ نافرمانی کیوں کی؟ سپاہی نے جواب دیا، میں بھوکا ہوں، بہرحال اپنا خواب بیان کرو۔ بادشاہ نے اسے اپنا خواب بیان کیا۔ اب مجھے کھانے کی اجازت دو اور 3 دن کی رعایتی مدت، اگر تب تک میں کوئی تعبیر نہ لاؤں تو تم مجھے کھانے کی سزا دے سکتے ہو۔ سپاہی نے تبصرہ کیا اور بادشاہ نے آسانی سے راضی ہو گیا۔ کھانا کھانے کے بعد سپاہی اپنے گھوڑے پر سوار ہوا۔ وہ شہر سے شہر، گاؤں سے گاؤں گھومتا ہوا تعبیر تلاش کرنے کی کوشش کرتا، لیکن اسے کوئی فائدہ نہ ہوا۔ تھکا ہوا وہ پانی پینے کی درخواست کرنے کے لیے ایک چھوٹے سے گاؤں میں رکا۔ اس کے برآمدے میں ایک نوجوان لڑکی، پرہیزگار با پردہ خاتون، باہر نکلی اور پانی کا گھڑا لے کے آئی اور دروازے کے پاس چھوڑ دیا۔ سپاہی حیران ہو کر نیچے اترا اور پانی پیا، پھر پوچھا، محترمہ آپ اکیلی لگ رہی ہیں، آپ کی امی کہاں ہے؟ نوجوان عورت نے اپنے برآمدے کے اندر سے جواب دیا، میری ماں 1 سے 2 دن گئی ہے۔ حیران ہو کر سپاہی نے سوچا، اوہ بہت اچھا، گویا ایک خواب کی تعبیر کافی نہیں ہے، 1 سے 2 کو بچانے کا کیا مطلب ہے؟ اس کے بعد اس نے پوچھا، اچھا تمہارے والد کہاں ہیں؟ لڑکی نے جواب دیا، نوجوان خاتون نے جواب دیا، میرے والد مٹی کے ساتھ مٹی لگانے گئے ہیں۔ تبھی اس لڑکی کا باپ نمودار ہوا اور سپاہی نے تبصرہ کیا، آپ کی بیٹی لاجواب ہے، میں نے اس سے آسان سوال پوچھے اور اس نے عجیب و غریب مجھے جواب دیے ہیں۔ باپ، اس نے کیا کہا؟ سپاہی، ٹھیک ہے، پہلے میں نے اس سے پانی پینے کا کہا اور اس نے کچھ پانی گیٹ پر چھوڑ دیا۔ باپ، میری بیٹی شرمیلی اور بہت معمولی ہے، وہ کیسے کسی اجنبی کو کچھ دے سکتی ہے؟ سپاہی، دوسری بات میں نے اس سے پوچھا تمہاری ماں کہاں ہے؟ اس نے جواب دیا، وہ 1 سے 2 دینے گئی ہے۔ باپ، ہاں میری بیوی ایک دایا ہے، اسے بچے کی پیدائش کے لیے بلایا گیا تھا اور 1 سے 2 پیدا کرنے سے اس کا یہی مطلب تھا۔ اس موقع پر سپاہی سوچنے لگا، رکو، ہمارے یہاں کوئی خاص چیز ہے؟ سپاہی، اس کے بعد میں نے اس سے آپ کے بارے میں پوچھا تو اس نے جواب دیا کہ میرے والد مٹی کے ساتھ مٹی لگانے گئے ہیں۔ باپ، ایک مقامی کا انتقال ہو گیا ہے اور میں اس کے جنازے میں شرکت کے لیے گیا تھا۔ ویسے بھی تم کون ہو اور کہاں سے آئے ہو؟ باپ نے سپاہی سے پوچھا۔ سپاہی نے 3 دن کے اندر بادشاہ کی خواب کی تعبیر کرنے یا سزائے موت کا سامنا کرنے کی اپنی پوری پریشانی بیان کی۔ بادشاہ کے حکم میں بادشاہی میں کھانا پکانے سے منع کیا گیا۔ باپ نے بیٹی کو مخاطب ہو کر پوچھا کہ پیاری، تم نے خواب سنا ہے؟ لڑکی نے کہا، ہاں بابا میں نے سنا ہے۔ اچھا، کیا کہتی ہو؟ لڑکی نے کہا، یہ بادشاہ کا خواب ہے، میں تعبیر دینے سے پہلے اس سے براہ راست سننا چاہتی ہوں۔ اس کے مطابق تینوں بادشاہ کے محل کی طرف روانہ ہوئے۔ سپاہی نے بادشاہ سے کہا، مہاراج، آپ کی خواب کی تعبیر دینے والی لڑکی آگے، براہ کرم ایک حکم دیے، آپ کی تمام رعایا کو کھانا پکانے کی اجازت دی جائے۔ ایک شاہی اعلان دیا گیا جس میں لوگوں کو دوبارہ کھانا پکانے کی اجازت دی گئی۔ اس کے بعد جب سب کھانا کھا چکے تو نوجوان خاتون آئی اور پردے کے پیچھے بادشاہ کا خواب سنا، پھر تبصرہ کیا۔ اس خواب کی تعبیر کچھ یوں ہے،
ٹری سے مراد زمین ہے جبکہ اس کا پردہ آسمان ہے۔ اس میں پھول انسان ہے اور چھری موت کی نمائندگی کرتی ہے جو زمین پر سفر کرتی ہے۔ کچھ لوگوں کو جوانی میں کاٹنا، دوسرے کو بعد میں، کچھ کو بچپن میں، کچھ کو بڑھاپے میں اور کچھ کو درمیانی عمر میں۔ یہ چھری نمودار ہوتی رہتی ہے اور مخلوق کی روحیں لی جاتی ہیں۔ یہاں اللہ تعالیٰ انسان کو سکھاتا ہے کہ انسان کے لیے عقلمندی نہیں کہ وہ موت سے بے خبر رہے، کیونکہ زندگی میں یہ چھری کسی بھی وقت نمودار ہو سکتی ہے۔ یہ ٹرے پھول اور چھری کے معنی ہے۔ بادشاہ یہ تعبیر سن کر خوش ہوا اور لڑکی کو خوب انعام دیے۔ تو بچوں، ہم سب کو بادشاہ کے خواب پر دھیان دینا چاہیے اور ہمیں ہر وقت اللہ کی رضا کے لیے باخبر رہنا چاہیے، کیونکہ اگر اللہ ہم سے راضی ہو جائے تو یہ چھری ہمیں کوئی نقصان نہیں دے گی بلکہ صرف بھلائی دے گی، لیکن اگر ایسا نہ ہوا تو چھری ہمارے ساتھ بہت برا سلوک کرے گی۔